نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعہ مبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس ماہ مبارکہ میں جو ہم نے پچھلی نشستوں میں گفتگو کی وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے حوالے سے تھی کہ محبت آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی محبت، حضور کی ذات کی الفت، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ادب کا، عشق کا، محبت کا وہ قائم ہونا چاہیے۔ دنوں کی مناسبت کے اعتبار سے 20 جمادی الثانی یہ سیدہ کونین سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے، اور اسی طرح 22 جمادی الثانی وہ یوم وصال ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آج ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین آپ کے اسماء اور آپ کے القابات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں پھر ہم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت اور حیات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ مزمل کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 8، اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور اپنے رب کا نام یاد کرو وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے ٹوٹ کر ہر شے سے کٹ کر فقط اسی کے ہو جاؤ۔ اس میں جو لفظ تبتل اور جو لفظ تبدیل ہے یہی القابات اور اسماء گرامی میں شامل ہے سیدۃ النساء العالمین کے۔ ہم آغاز کرتے ہیں جو آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے وہاں سے اس کو آغاز کرتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ آپ کے القابات کی طرف آتے ہوئے پھر ہم اس تبدیل کے لفظ اور بطول کا جو لفظ ہے آپ کا نام نامی ہے کہ بطول آپ کا جو لقب ہے وہ کن معانی میں ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کا نام رکھا گیا وہ فاطمہ، آپ کا نام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے در دولت میں تشریف لائے، گھر واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے خدیجہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو، یہاں پر تو موجود کوئی نہیں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں جب اکیلی ہوتی ہوں تو یہ بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اور میں اس بچے کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جان لو یہ جو تمہارے پیٹ میں ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کا تذکرہ فرمایا، اور حضور خود آپ کی آمد کے مشتاق تھے، حضور خود مشتاق تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور کو خود
جو سیدہ کائنات کے ساتھ الفت تھی، محبت تھی، اور جس کا ذکر آپ نے کثرت کے ساتھ دیگر احادیث میں فرمایا. آپ کے فضائل و مناقب کی جتنی احادیث ہیں ان کے اندر ہم نے اس کو بارہا دفعہ بیان کیا ہے کہ وہ والہانہ آقا کریم علیہ السلام کا تعلق تھا، محبت تھی کہ حضور جب بھی سفر پر جاتے، سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات سے ملاقات فرماتے، سب سے آخر میں، یعنی حضور کے روانہ ہونے کے وقت آخری ہستی جو حضور سے ملاقات کرتی وہ سیدہ کائنات کی ہستی تھی. اور حضور جب پلٹ کر آتے تو سب سے پہلی ہستی جو حضور سے ملاقات کرتی وہ سیدہ کائنات سلام علیہا کی ہستی تھی. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق تھا. اور پھر ہم آگے چل کے اس کے بیان میں آئے گا کہ بچپن ہی سے سیدہ کائنات سلام علیہا کس طرح حضور کی ذات مبارکہ کے اندر اس سلسلہ اور جو حضور کا منصب رسالت ہے اس کی ادائیگی کے اندر حضور کے ساتھ کس طرح شریک رہی ہے. اب یہ جو آپ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا لفظ یہ فتح سے نکلا ہے، فتح، اور فتح کا معنی ہے آگ سے دور ہونا، آگ سے دور ہونا. ایک مرتبہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف فرما تھے، جبکہ حضور مولا کائنات بھی وہاں پر موجود تھے. تو حضور نے سیدہ کائنات سے پوچھا اتدرین لما سمیت فاطمہ، اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ سیدہ کائنات کو جواب ارشاد فرماتی سیدہ کائنات، تو حضور مولا کائنات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لأن اللہ فاطمہ عن النار، ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ ان کو آگ سے اللہ رب العزت نے دور کر دیا ہے. ان کو اللہ نے کس سے دور کر دیا ہے؟ آگ سے دور کر دیا ہے. اب آگے چلیے، یہ ایک روایت ہے. پھر فرمایا دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ صرف انہی کو نہیں آگ سے دور کیا، فرمایا لأن اللہ فاطمہ وذریتها عن النار، فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی آگ سے دور کر دیا ہے اور اس کی آل اور اس کی ذریت کو بھی آگ سے دور کر دیا ہے. یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، یعنی آپ خود کو بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ اس لیے ہے، یہ اس لیے فاطمہ ہے کہ ان کو تو آگ سے دور کیا ہی کیا ہے، ان کی آل کو بھی اس سے دور کر دیا ہے. اب آئیے ایک درجہ اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت لے کر کے آ رہا ہوں، میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جنہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، جو سیدہ کائنات کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، جو آپ کا ذکر خیر کرنا پسند کرتے ہیں، جو آپ کے یوم ولادت پر خوشی مناتے ہیں. کیوں کہ آپ کے یوم ولادت پر حضور کو خوشی ہوئی. ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اس خوشی میں ہم حضور کی خوشی میں شریک ہو جائیں، اور ہمارے اس خوش ہونے سے خود حضور خوش ہوتے ہیں، خود حضور خوش ہوتے ہیں، کہ حضور کو اس سے خوشی ملی، حضور کو راحت ملی. انا آتینا کل کوثر کا عملی مظہر تھی جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. وہ کون مراد ہے اس سے مراد سیدۃ النساء العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اب سنیے کہ ہم جو سیدہ النساء العالمین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، فرمایا ایک روایت میں لأن اللہ فاطمہ عن النار، اللہ نے فاطمہ کو آگ سے دور کر دیا. دوسری میں فرمایا لأن اللہ فاطمہ وذریتها عن النار، اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد کو آگ سے دور کر دیا ہے. فرمایا انہا سمیت بنتی فاطمہ، بے شک میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے لأن اللہ فاطمہ، اللہ نے اس کو بھی آگ سے دور کر دیا ہے. وفاطمہ محبیہا عن النار، اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی آگ سے دور کر دیا ہے.
فقط یہ نہیں کہ سیدۃ النساء العالمین اور ان کی آل آپ سے دور ہے، فرمایا جو لوگ ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں اللہ نے ان کو بھی ان کے صدقے سے آپ سے دور کر دیا ہے، وہ بھی جہنم سے دور ہوں گے، دوزخ سے دور ہوں گے۔ یہ کرم ہے حضور کا اور حضور کی اہل بیت اور آل پاک کا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اے فاطمہ یاد رکھ لو تم اور تمہارے یہ شوہر حضور مولا کائنات اور حسنین کریمین، فرمایا ان سے محبت کرنے والے قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ تمہارے درجے میں ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ تم سے محبت کرنے والے اے فاطمہ اور اے اولاد فاطمہ تم سے محبت کرنے والے وہ قیامت کے دن میں اور وہ ہم سے محبت کرنے والے وہ اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کرم ہے حضور کے ساتھ ہے، حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا، کہ فائدہ ان کی شان و عظمت میں تو جو اللہ نے لکھ دی اور بڑھا دی وہی ہے، ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہماری جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب آقا علیہ السلام نے فرمایا لن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میری اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو کبھی قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایمان کی ضمانت ہے۔ تو یہ سیدہ کائنات کا جو پہلا آپ کا ذاتی نام نامی ہے فاطمہ، اس کے معانی میں نے عرض کیے کہ اس کا معنی فاطمہ سے آگ سے دور کی ہوئی، آگ سے نکالی ہوئی، اور پھر احادیث کی روشنی میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کو آگ سے دور کیا، نہیں، بلکہ فرمایا وذریتہا، ان کی اولاد کو بھی، اور تیسری روایت کے اندر فرمایا وفاطمہ محبیہا عن النار، اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت آگ سے دور فرما دے گا۔ اب آپ کا دوسرا جو لقب ہے وہ ہے زہرا، زہرا فاطمہ الزہرا جس کو ہم کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا۔ زہرا کا معنی ہے یہ ذات کی زبر کے ساتھ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی ہے، حضور کے پھول اور حضور کے باغ کی آپ کلی ہیں۔ خود حضور نے بھی یہ فرمایا، وہ میں حدیث مبارکہ لے کر کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کلی کو سمجھنے، کلی کیا ہوتی ہے یاد رکھیے۔ ایک کھلا ہوا پھول ہوتا ہے جو مکمل جوبن پر آ جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ پھول کے مکمل جوبن سے آنے سے پہلے جب وہ ابھی پردے اور حجاب کے اندر ہوتا ہے اس کو کلی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی اس کو کہتے ہیں جو ابھی حجاب میں ہوتا ہے۔ یہ حضور کی امت کی وہ کلی ہے، وہ زہرا ہے کہ جو حجاب میں رہی۔ کتنی حجاب میں رہی؟ اتنی حجاب میں رہی کہ دنیا کے اندر بھی کسی مرد نے ان کو نہیں دیکھا، اور قیامت کے دن بھی عالم یہ ہے کہ جب ان کی سواری آنے والی ہوگی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر ان کی سواری آئے گی، اور ندا آئے گی ہاتف غیبی سے کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آنے والی ہے۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آنے والی ہے، اور پھر یہ حضور کی وہ کلی ہے کہ جس سے پھر آگے دو پھول نکلے، دو پھول نکلے جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتاج، یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسنین کریمین شہزادوں کو آپ بوسے تو دیا کرتے تھے، لیکن قربان جائیے شہزادوں پر، حضور ان دونوں شہزادوں کو سونگا بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو چومتے ضرور ہیں، سونگتے نہیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ پھر دوسری روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا فاطمہ یہ میری شجنہ ہے، میری ٹہنی ہے، انہا شجرۃ منی، یہ میری ٹہنی ہے۔
فرمایا جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے کبیدہ خاطر کرتی ہے وہ مجھے بھی کبیدہ خاطر کرتی ہے۔ لہذا فاطمہ کی خوشی کے اندر حضور کی خوشی، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر حضور کی خوشی تلاش کرنا چاہتے ہو، حضور کی محبت تلاش کرنا چاہتے ہو، فرمایا حضور کی محبت کو حضور کی اہل بیت اور حضور کی آل کی محبت میں تلاش کیا کرو۔ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اسلام کی آل اور اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو کہ اس سے حضور کو خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ یہ میری ٹہنی ہے، اور فرمایا علی وہ اس کا شگوفہ ہے، اور حسن اور حسین وہ اس کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے وہ ان کے پتے ہیں، اور یہ سارے جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا حق کا یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے کہ نہ صرف یہ جنت میں ہوں گے بلکہ ان سے محبت کرنے والے بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ زہرا ہے جس کو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، کہ یہ حضور کے چمن کی، حضور کے چمنستان کی، حضور کے گلشن کی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے، اس گلشن کی کلی وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ، اور اس کے پھول وہ حسن اور حسین ہیں جن سے خوشبو عالم کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ پھر یہی لفظ زہرا جو آپ کا لقب ہے، اس کو زہرا بھی پڑھا جاتا ہے، زہرا زا کی پیش کے ساتھ زہرا۔ زہرا کا معنی ہے چمکتا ہوا، چاند یا سورج۔ یہ آپ اگر شام کے وقت جب مغرب ڈھل جاتی ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ایک انتہائی روشن ستارہ جو نظر آتا ہے، جس کو بعد ازاں اب ہم سائنس کی زبان کے اندر سیارہ کہتے ہیں۔ یہ وہ زہرا سیارہ ہے جو باقی ستاروں سے زیادہ روشن اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، روشن اور واضح۔ اور پھر یہ وہی ستارہ اور سیارہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ جب سفر کرتے تھے، جانوروں پر سواریوں پر سفر کرتے تھے، وہ اسی سیارے کے ذریعے اپنی سمتوں کا تعین کرتے تھے، اور آج بھی جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں وہ اسی کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں اور اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ اس کو فرمایا کہ سیدہ کائنات امت مصطفیٰ کا وہ ستارہ ہے، وہ سیارہ اور زہرا ہے کہ لوگوں اگر حق کی جانب اپنی سمت درست کرنی ہو تو سیدہ کائنات کے ذریعے اپنی سمت کو درست کرنی۔ یہ وہ زہرا سیارہ ہے، اور ان کی محبت وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، منزل مقصود تک۔ اور یہی جو زہرا کا لفظ ہے، یہی حضرت ام معبد کی روایت کے اندر آیا۔ حضرت ام معبد نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضور کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد جب ان کے حضور تشریف لے گئے، ان کے خامد آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گھر کے برتنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کیا ماجرا ہے، بتاؤ میرے بعد یہاں پر کیا ہوا تھا؟ اس پر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ انتہائی متناسب الوجود تھا، اظہر اللون، انتہائی چمکتا ہوا رنگ تھا۔ یہ وہ زہرا ہے، زہرا۔ اور حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، آپ کی کیا ہی بات کی جائے، آپ کا عالم یہ تھا کانت کل قمر لیلۃ البدر، آپ ایسی تھی کہ گویا 14ویں کا چاند رات کو ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح روشن چہرہ تھا آپ کا۔ اور پھر فرمایا یا یوں کہہ لیجئے اب الشمس کفر غماما اذا خرج من السحاب، یا جیسے سورج جس کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا ہو
اور وہ بادلوں کی اوٹ سے جب نکل کر واضح ہونا شروع کرتا ہے، وہ جو اس کی روشنی پھوٹتی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا رخ انور وہ کچھ ایسا تھا۔ قربان جائے حضرت ام سلیم کے بیان پر، فرماتی پھر فقط اتنا نہیں تھا بلکہ ایسا تھا کہ آپ کا جو چہرہ انور تھا وہ بیضا سفید تھا، مشربۃ الحمرا اس کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، سرخی ملی ہوئی تھی، یہ آپ کی رنگت مبارک تھی۔ لہا شعر اسود، اور آپ کے جو زلف مبارک تھی، بال مبارک تھے وہ انتہائی گھنے سیاہ تھے۔ اتنا کہہ کے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا من اشد الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہن، آپ سب سے زیادہ لوگوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب مشابہت رکھنے والی تھی۔ گویا آپ کو دیکھیے تو حضور یاد آ جائے، اور حضور کو دیکھیے تو سیدہ کائنات یاد آ جائے، سب سے زیادہ حضور سے متشابہ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک روز سیدہ کائنات چلتی ہوئی تشریف لائی، اور ہم ساری امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان علیہن ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کو جب آتے ہوئے دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدہ کائنات سے زیادہ حضور کی سیرت، حضور کے کردار، آپ کے عادات و اطوار میں کسی کو زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی نشستوں پر خاص میں بھی اگر کوئی مشابہ تھا تو وہ سیدہ کائنات تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ سیدہ کائنات چلتی ہے تو آپ کی چال بھی حضور سے متشابہ ہے، اور آپ کا بیٹھنا بھی سب سے زیادہ حضور سے متشابہ ہے، حضور سے متشابہ ہے۔ پھر آگے آپ کا جو دوسرا لقب جس کو ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی سورہ مزمل کی، آپ کا لقب ہے بطول۔ بطول کا لفظ اس کا معنی ہے، بطول کا لفظ بطول کا جو لغوی معنی ہے، فرمایا لِأَنَّهُ لَا شَهْوَ لَهَا لِلرِّجَالِ، کہ بطول وہ ہستی ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر ہمارے اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو ایک جینڈر اور صنف مخالف کی طرف جو رغبت پائی جاتی ہے، خواتین میں ہو کہ مردوں کی طرف یا مرد ہو تو خواتین کی طرف، تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ پیدا کیا کہ لا شہوہ لہا للرجال، آپ کے پورے جسم اطہر کے اندر صنف مخالف کی کوئی بھی کسی قسم کی رغبت موجود نہ تھی، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا سے کٹی ہوئی۔ بطن کا معنی ہوتا ہے یہی جو قرآن نے کہا کہ محبوب ہر شے سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ہو جائیں۔ سیدہ کائنات ساری دنیا سے کٹ کر فقط ایک مولا کی ایسی ہونے والی تھی، فرمایا کہ فاطمہ کے پورے جسم اطہر کے اندر کائنات میں سے کسی شے کی طرف رغبت نہیں پائی جاتی، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ قَطَعَهَا عَنِ الدُّنْيَا حَسْنًا وَفَضْلًا وَشَرْفًا، اللہ رب العزت نے آپ کو ساری دنیا سے ایسا تبدل عطا فرمایا، ایسی تبدیل عطا فرمائی ہے کہ آپ حسن میں، فضل میں اور شرف میں اور کمال میں اور عزت میں اور مقام و مرتبہ میں وہ ساری دنیا سے جدا ہیں۔ اور پھر فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ قَاطَعَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، آپ ساری دنیا سے کٹ کر فقط ایک اللہ کی طرف ہو جانے والی ہیں۔ کیسی ہو جانے والی ہے دیکھیے گا، اب ایک دو لفظ ہیں، یہ جو لفظ بطول ہے، ایک ہے تبدیل اور ایک ہے تبتل۔ ایک ہے تبدیل، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک تبتل ہے ایک تبدیل ہے۔ تبدیل ایسا کٹ جانا کہ ہر شے سے کٹ کر فقط اللہ کا ہو جانا، اللہ کا ہو جانا۔
تبتل ایسے کٹ جانے کو کہتے ہیں کہ اس کٹ جانے کے بعد دنیا میں کوئی دوسری مثال نہ دی جا سکے کہ اس کے جدا ہونے جیسا کسی اور کا جدا ہونا. گویا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ساری دنیا سے جدا ہو کر کٹ کر دو معنی میں جدا ہیں. ایک ایسی جدا ہے کہ آپ جیسا کسی کا حسن نہیں, کسی کی عزت نہیں, کسی کا شرف نہیں, کسی کا مکان نہیں, کسی کی منزلت نہیں. اور ایک آپ کا جدا ہونا وہ ہے کہ آپ ہر شے سے کٹ کر اور جدا ہو کر فقط اپنے مولا اور اللہ رب العزت کی ذات کی ہو گئی. ہر وقت اس کا کیا ہی عالم اور کیا ہی منظر ہے کہ ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنا, ساری رات. اور صبح اذان کی آواز آئے تو کہنا مولا تیری رات کتنی مختصر ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیرے حضور سجدہ بھی نہیں کر سکتی. یہ ہے وہ تبدیل. اور پھر فقط یہیں پر بس نہیں کی, دن بھر چکی چلانا تب بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے رہنا, اور چکی چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا لیکن اللہ کی تسبیح کے اندر فرق نہ آنے پائے. پھر حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر کنواں تھا, اس کا ڈول بھی خود کھینچا کرتی تھی. اس کی وجہ سے آپ کے پٹھ مبارک میں درد بھی رہتا تھا اور نشان بھی پڑے ہوئے ہم نے دیکھے. شہزادی کون ہے؟ حضور فرماتے آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے میری طرف کبھی نہیں آیا تھا. وہ اجازت لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میری بارگاہ کے اندر آیا اور اس نے آ کے مجھے سلام عرض کیا, اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, آپ کی یہ شہزادی اس کو اللہ رب العزت نے تمام جہان کی عورتوں کی سردار بنایا ہے. عالم یہ ہے مقام کا, سیدۃ النساء العالمین, سارے جہان کی عورتوں کی سردار. اور عمل یہ ہے کہ دن کو چکی بھی پیسی جا رہی ہے اور کنویں سے ڈول سے پانی بھی خود نکال رہی ہے, پانی بھی یہاں تک کہ دونوں بچوں کو بلکہ تینوں بچوں کو وہ بھی خود سنبھال رہی ہیں. اور عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر پھر بھی فاقہ ہے, پھر بھی فاقہ ہے. کئی روز تک گھر کے اندر کھانا نہیں پک رہا ہے, کھانا نہیں پک رہا. اب آپ کا اگلا لقب میں اس کے ضمن میں یہ بات لے کر کے آتا ہوں, یہ فاقے کی بات. آپ کا بڑا مشہور لقب ہے, بڑا مشہور, اور وہ ہے ام ابیہا. ام ابیہا, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ام ابیہا, ام ابیہا کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں, اپنے باپ کی ماں. آپ کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ایسا تھا کہ آپ نے آقا علیہ السلام کا خیال, حضور کی ڈھارس ایسے بندائی جیسے ماں اپنی اولاد کی کرتی ہے. اس وجہ سے آپ کا لقب مشہور ہو گیا کہ یہ فاطمہ ام ابیہا ہے, یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. خیال رکھنے میں, توجہ کرنے میں حضور کی, وہ خیال رکھنا کیسا ہے. اب سنیے ذرا اس کو, دل کے کانوں سے سنیے گا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کو جو شہزادی کونین کا لقب ملا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ لقب تو ملا, لیکن آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا کہ ہاں واقعتاً ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اہل بھی ہیں. اپنی اہلیت کو بھی ثابت کیا. وہ اہلیت کیا تھی ہم نے واقعہ سن رکھا ہے, سورہ لہب جو نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب, یہ جو صورت نازل ہوئی, یہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی بدبخت, وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی, وہ بدبختی کیا کرتی تھی, جس کو قرآن نے پھر کہا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, وہ عورت کہ جس نے لکڑیوں اور کانٹوں کی گٹھڑی سر پر اٹھا رکھی ہے, وہی اس کے گلے کا توق بننے والی ہے. اس کی موت اسی طرح واقع ہوئی
کہ وہ اسی گھر سے جھاڑیاں اور لکڑیاں سر پر اٹھا کر لا رہی تھی، وہ گٹڑی اس کی پیچھے کی طرف پلٹ گئی اور اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور اس کی موت واقع ہوئی، اور قرآن نے اس کی مذمت کی۔ وہ آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے۔ اب یہ مکہ کا واقعہ ہے، تصور کیجئے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، عمر مبارک 5 یا 6 برس آپ کی عمر مبارک ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آپ کو خبر پہنچ گئی کہ ام جمیل یہ بدبختی کرتی ہے۔ آپ حضور کے گھر سے نکلنے سے پہلے باہر نکلتی اور 5 سال کی فاطمہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے حضور کا راستہ صاف فرمایا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ ام ابیہ کا معنی۔ 5 سال کی شہزادی یہ کام کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اس صاف کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ ہمیشہ زخمی رہتے، زخمی، ہمیشہ زخمی رہے، یہاں تک کہ جہاں یہ واقعہ تھا کہ آپ کانٹے صاف کرتی اپنے ہاتھوں سے تو کانٹوں کی وجہ سے ہاتھ زخمی، اور پھر شادی کے بعد چکی چلاتی رہی اور ڈول کھینچ کھینچ کر ہاتھوں پر رسیوں کے نشان اور چھالے، اور آپ کے ہاتھ ہمیشہ ایسے رہے۔ تصور کیجیے حضور کی شہزادی، حضور کی لاڈلی بیٹی، جن کو حضور نے سب کچھ عطا فرمایا، سب کچھ کیا عطا فرمایا، وہ حضور اور وہ آقا علیہ السلام جو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب معراج کے لیے سواریاں بھیجتا ہے، رف رف بھیجتا ہے، رب اپنے پاس بلاتا ہے، کعبہ قوسین او ادنا پر بلاتا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات بابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، حضور کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی کملی اتار کر فاطمہ کی نشست کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ مقام ہے۔ اور ساری کائنات، ساری صحابہ جب کلام کرتے فرماتے فدا کبھی ابھی امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ وہ حضور سے فرما رہے ہوتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور جب سیدہ کائنات تشریف لاتی اور حضور سے مخاطب ہوتی، حضور ان کے ہاتھ چومتے، ہاتھ چوم کے فرماتے فدا کبھی ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ ساری دنیا کے ماں باپ محمد پر قربان، اور حضور فرما رہے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کے راستے سے کانٹے ہٹا رہی ہیں۔ پھر اونٹ کی اوجڑی والا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحن کعبہ میں تھے تو وہاں حضور جب سجدہ ریز ہوئے تو حضور کی پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اونٹ کی اوجڑی کو دور کرتا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خبر پہنچی، ننھی شہزادی تھی، دوڑتی ہوئی صحن کعبہ کے اندر آئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک سے اونٹ کی اوجڑی بھی ہٹاتی اور حضور کی پشت مبارک کو صاف بھی کرتی جاتی۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم علیکا ملائے من قریش، باری تعالیٰ ان قریش کے سارے سرداروں کا حساب لینا اب تجھ پر ہے۔ اور اللہ نے سیدہ کائنات کے ان کلمات کو ایسا پورا کیا، ان بدبختوں میں سے ایک بھی نہ بچا، اور غزوہ بدر والے دن وہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوئے، سارے کے سارے۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا ہے کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ ان کی رضا کے اندر ایمان ہے اور ان کی ناراضگی کے اندر وہ جہنم کا راستہ ہے۔ میں اسی پر مکمل کر رہا ہوں آج کی گفتگو کو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو آپ کا یوم ولادت اگر آئے یا آپ کا یوم وصال آئے، اس کو کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے، منایا جائے، اس لیے کہ اور اس میں پھر عرض کرتا چلوں، کل پرسوں ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، وہ کہنے لگے کہ نہیں جی ہم یہ دن نہیں مناتے، ہم یہ دن، یہ بدبختی کی سوچ ہے، یہ خارجیت کی سوچ ہے، یہ بےایمانی کی سوچ ہے، اور یہ شیطان کی سوچ ہے۔
ہم اگر جی ذکر کریں گے تو یہ اہل تشیع اور روافض کے ساتھ ہماری وہ کیا کہتے ہیں ان کی طرح ہم ہو جائیں گے. تو ہم اس وجہ سے آپ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ آج کا جن یوم ولادت ان کا منانا یہ اہل تشیع کا طریقہ، لہٰذا ہم نہیں کرتے. لعنت ہو ایسی سوچ کے اوپر، ایسے بدبختوں کے اوپر جو ایسا سوچتے ہیں. تم حضور کے ساتھ اپنا تعلق لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دو گے، حضور کی خوشی کو لوگوں کی وجہ سے. کل جنت میں بھی نہ جانا اس لیے کہ دوسرے لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور یہی کہہ کر چھوڑ دینا کہ وہاں پر فلاں نہیں جا رہا ہے، ہم اس جنت میں نہیں جاتے. یہ بدبختی پر مبنی خیال اور سوچ ہے، ایسا سوچنا. اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ خارجیت ہے. حضور کی اہل بیت اور سیدۃ النساء العالمین کے ذکر سے اور آپ کی ذات کے ساتھ محبت الفت سے دور ہونا یہ نیری بربادی ہے اور بربادی ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے ساتھ الفت رکھنا، محبت رکھنا، ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا، اس سے آقا علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اس کی خوشی سے میری خوشی ہے اور اس کی ناراضگی سے میری ناراضگی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی خوشنودی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.